یہ ذہن میں رکھیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا، نہیں جی ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں تو ملنا ہی ملنا ہے، نہ، اس کا فضل ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی، سب کی بخشش اللہ تعالی کے فضل سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا حضور آپ کی؟ فرمایا ہاں میری بھی۔ اتنی بات انہوں نے کر کے ہمیں سکھا دیا۔ وہ تو بڑی شان والے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، مگر اتنی بات کر کے ہمیں سکھا دیا کہ یہ جو تم تھوڑا بہت نیکی کر کے سمجھنے لگ جاتے ہو کہ نہیں جی اب جنت ہماری ہے، اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو کچھ بات بن سکتی۔ وہ عدل کرے تو بڑے بڑے نیک بھی کانپ رہے ہوں گے، یہ اس کا فضل ہوگا کہ ہم جیسے بھی بخشے جائیں گے۔ آپ کو سناتا رہتا ہوں وہ جو بزرگوں کا کہا ہوا کہ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں، ہم سفر کر لیتے ہیں، یہ کشتیاں چل رہی ہیں، یہ تجارتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ ورنہ اپنی طرف سے ماہروں نے بڑے بڑے مضبوط جہاز بنائے، ٹائٹینک کا آپ نے سنا ہوگا، کتنا مضبوط جہاز بنایا تھا، مگر وہ بھی ٹوٹ گیا، ڈوب گیا، کچھ نہیں بچا۔ تو انسان یہ یاد رکھے اللہ کا فضل نہ ہو تو ہمیں کوئی خیر مل سکتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آج آپ کے لیے پتہ چلتا ہے جی جہاز اتنا سامان لے آیا، اتنے کنٹینر لے آیا۔ یہ دریائی سفر، سمندروں میں سفر، تجارت، قرآن نے اس کا ذکر کیا، یہ بھی اللہ تعالی کی مہربانی ہے۔ سمندر میں کتنا پانی ہے نہیں معلوم، مگر باریک سی سوئی، نیڈل کہتے ہیں آپ اس کو، میٹل کی بنی ہوتی ہے، دریا کا، سمندر کا اتنا بہت سا پانی اسے سینے پہ رہنے دیتا ہے، ڈوب جاتی ہے وہ چیز، سوئی ڈوب جاتی ہے، باریک سی ہوگی، میٹل کی بنی ہوئی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ لکڑی کا شہتیر ٹنوں وزنی ہو وہ ڈوبتا، یہ کس نے نظام بنایا ہے؟ اب اسی لکڑی کے ساتھ لوہے کے جہاز تیر رہے ہیں یا نہیں تیر رہے؟ آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالی نے آسانی کی ہے، یہ سمندر کے راستے تجارت کا ذکر مل گیا کہ دریا کا سفر کر کے تجارتیں کرو جس سے تمہیں روزی ملے۔ یہ کس کی مہربانی ہے؟ شاید دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ایجادات کی ہے، ہم نے جہاز بنائے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی کشتی یا کوئی جہاز رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے، مہربانی ہے۔ روزی اگرچہ ہماری محنت، کسب کہتے ہیں نا، آپ کی اسٹرگل جو آپ نے کوشش کی اس سے بظاہر حاصل ہو، مگر حقیقت میں وہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کر رہے ہیں، آپ کہیں گے میں نے محنت کی، تو یہ بتاؤ محنت کرنے کے لیے جسم کس نے دیا؟ اس جسم میں طاقت کس نے دی؟ وہ اللہ کا فضل ہی ہے۔ آپ کی محنت بظاہر ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا فضل۔ بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں کتنے محکمے، ان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، وہ اپنے ذہن سے، اپنے ذہانت سے کتنے کام کرتے ہیں، تو وہ کہے کہ یہ تو میری ذہانت ہے، میں بریلینٹ ہوں، شارپ ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، لرنڈ ہوں، کوالیفائیڈ ہوں، وہ اتنی بات کرے تو یہ بتائے کہ یہ سب کچھ کس نے دیا؟ دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اس میں خون اور سارے ٹیشوز کون پہنچاتا ہے؟
تو اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی خود سے کوئی صلاحیت رکھتا نہیں۔ وہ کہے گا میں نے اتنا عرصہ پڑھا، اتنے تجربات کیے، تو یہ صلاحیت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالی کا فضل ہے، تو اس کا شکر کرنا چاہیے، حق ماننا چاہیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، حق مانو، اللہ کو پہچانو، اس کے شکر گزار بنو۔ نعمت ملی، صلاحیت ملی، کوئی خاص قوت ملی، تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، رب کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے دیکھا بزرگوں کی زندگی ہمارے سامنے، کتابیں ان میں ان کے تذکرے محفوظ ہوئے کہ وہ ہر بات پر کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، کمال نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، جبکہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میرے پاس آنکھیں نہ ہوں میں دیکھ سکتا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کان نہ ہوں سن سکتا ہوں؟ ان آنکھوں میں دیکھنے کی جتنی اور جیسی قوت ہے کس نے دی ہے؟ دماغ پاگل کا پیاس بھی ہے، اس کی کھوپڑی کھولیں گے تو دماغ اس میں بھی رکھا ہوگا، مگر وہ کام نہیں کر رہا، دوسرے کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ کام کر رہا ہے تو یہ مہربانی کس کی ہے؟ اللہ۔ اللہ کا فضل مانو، اس کا حق مانو۔ یہ جو ہم دعوے کرنے لگ گئے نا، انہوں نے برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق، جو بھی بات فرمائی، فرمایا ولا فخر، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مگر اس پر فخر نہیں کرتا۔ ولا فخر کے الفاظ 7 فرما دیے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ رب کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، مگر تحدیث نعمت اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، فخر نہیں کر رہا۔ اور ہم لوگ چھوٹی سی بات ہو 10 مرتبہ جتاتے ہیں، سناتے ہیں، اگلا مانے کہ میں کچھ ہوں، وہ مجھے کچھ سمجھے، یہی چیز ہمیں لے بیٹھتی ہے۔ یہ میں مارنے کا نام ہی تو اصل ہے کمال، جو اپنی میں مار دے، جس سے میں نہیں مرتی ہے، پھر وہ بندہ کامیاب نہیں ہو۔ یہ شیطان نے میں ہی کی تھی نا، نتیجہ کیا نکلا؟ مردود ہوا۔ آج بھی جو میں کرے گا پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، محنت اپنی ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں مسلمانوں کی مدد فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ یہاں آپ نے جو 2 باتیں سمجھی وہ یہ، پہلی بات اللہ تعالی کی ہر نعمت پر شکر کرنا لازم ہے۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ شکر کرنا۔ پھر کہیے گا، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ کتنی مخلوق ہے کوئی بتا سکتا؟ کسی اور کو شکر کرنے کا کہا؟ انسان کو کہا، مسلمان کو کہا۔ وہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف کے معنی زیادہ عزت والا، اچھائی والا، شرف والا،
تمام مخلوق میں اس کو سب سے بہتر بنایا، اس پر لازم کیا ہے شکر، کسی اور قوم پر نہیں، درختوں پر نہیں ہے، دوسروں پر نہیں ہے، انسان پر۔ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، کائنات تیرے لیے ہے، کائنات مگر تو کائنات کے لیے نہیں، تو اللہ کے لیے۔ تو نے کائنات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسی میں ہی مگن ہو گیا، اسی کو ہی اپنا لیا، اللہ کو بھول گیا۔ تو دنیا کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے لیے۔ کائنات تیرے لیے، برت اس کو استعمال کرو، تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، مگر حق مانو اللہ کا، شکر کرو، اس کی نعمتوں پر اکڑو نہیں، بگڑو نہیں، بلکہ اس کے شکر گزار بنو، اس کے سامنے عاجزی کرو۔